اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 10 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ هو الذی انزل من السماء ماء، سماؤن کے لفظی معنی بلند چیز کے ہیں۔ سماؤن کا لفظ سموون سے نکلا ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ یہ لفظ بارش اور بادل اور چھت ان سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آسمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو معنی ہیں وہ آسمان کے معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل پیش فرمائے، اپنی قدرت کے دلائل پیش فرمائے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے کس قدر انتظامات کر رکھے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو کس قدر چاہتا ہے کہ ان کے لیے ہر طرح کی زندگی گزارنے کے تمام اسباب اس نے فراہم کر دیے ہیں۔ چنانچہ اب پہلے جانوروں کا تذکرہ کیا تھا، اب اس کے بعد میں پانی اور چارے کا، نباتات کا تذکرہ کیا، کیونکہ انسان کی جو غذا ہے وہ گوشت ہے یا پھل فروٹ ہے یا شکر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سب زمین سے نکلتی ہیں، پانی سے مکمل ہوتی ہیں۔ زمین کا ہماری یہ جو زمین ہے اس کا 70% حصہ جو ہے وہ تلخ سمندر ہے، یعنی تلخ سمندر کا پانی ہے اس کا، جس کا پانی انسان کے پینے کے لائق بھی نہیں ہے۔ مگر زمین اور سمندر کو جو ہے تعفن سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا نمکین ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بدبو اور تعفن کی وجہ سے سمندر میں کوئی چیز زندہ ہی نہ رہتی اور نہ ہی زمین پر کوئی چیز زندہ رہتی۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ بھاپ کی شکل میں پانی وہاں سے اڑتا ہے اور بادلوں سے پھر میٹھا پانی وہاں پر پہنچتا ہے، اور میٹھا پانی برسانے والی ایک ہی ذات پاک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ وہاں سے پانی کو برساتی ہے۔ اگر وہ پانی نہ، اللہ تعالیٰ اگر پانی نہ برساتا تو انسان، حیوان اور تمام درخت اور سب کا نام و نشان مٹ جاتا، اور اگر سمندر ہی کی طرح کڑوا پانی برسا دیتا تو پھر خشکی کی ہر زندہ چیز، انسان، حیوان، نباتات سب ختم ہو جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک سورہ واقعہ میں فرمایا ہے، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو یہ تمہارا پانی میٹھا سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ اسی پانی میں سے کچھ حصہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، کچھ پودے اگانے کا کام آتا ہے جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ یہ نہ ہو تو نہ تم رہو، نہ تمہارے پودے رہیں، نہ ان میں چرنے والے جانور رہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا اسباب پیدا کر رکھے ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ زمین سے غلے کون اگاتا ہے؟ کون ہے جو درختوں کے اندر میٹھا پن پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہارے لیے غذا کا سامان فراہم کر رکھا ہے؟ کون ہے جو تم منہ جب کھولتے ہو تو اس کے اندر لقمہ جاتا ہے اور پیٹ میں ہوتا ہوا وہ ہضم ہوتا ہے، وہ خون بنتا ہے؟ تمہاری رگوں میں دوڑانے والا خون کون ہے؟ یہ خون کون دوڑاتا ہے تمہاری رگوں میں؟ تمہارا دل جو یہ دھڑک رہا ہے اس پر گرفت کس کی ہے؟ کون ہے جو اس کو دھڑکا رہا ہے؟ کون ہے جو تمہارے زندگی بخشے ہوئے ہے؟ تم چل رہے ہو، بول رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، آگے بڑھتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، کام کرتے ہو، یہ سب طاقتیں تمہیں کس نے فراہم کی ہیں؟ اللہ رب العزت تنہا، وحدہ لا شریک لہ، ایک اکیلی ذات، اس نے اپنے بندوں کے لیے ہر طرح کا انتظام کیا ہے۔ اب اگر بندے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائیں، مخلوقات ہی سے مانگنا شروع کر دیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ تارے، یہ ستارے، یہ ندی، یہ نالے، سب تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اب تم انہی سے اپنی حاجت مانگنا شروع کر رہے ہو، ستاروں کے آگے پوجا کرنا شروع کر دیا، چاند کو پکارنا شروع کر دیا، سورج کی عبادت کرنے لگے، درخت کی عبادت کرنے لگے، ندیوں کی عبادت کرنے لگے، جانوروں کی عبادت کرنے لگے، تو تم کتنے غلط ہو۔ جس اللہ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس اپنے مالک کو چھوڑ کر، جو سچا معبود ہے، سچا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر تم اس کی مخلوقات کی طرف متوجہ ہو، اسی کو مصیبتوں میں پکار رہے ہو، اسی کو آواز دے رہے ہو، اسی کو ندا دے رہے ہو۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے آپ کو پہچانیں
اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت حاصل کیے بھائی انسان کی زندگی بیکار ہے، انسان کا دنیا میں آنا بیکار ہو گیا، اور اگر اس نے اللہ کو جان لیا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، وہ ایک اچھے راستے پر چل پڑا، کامیابی کے راستے پر چل پڑا۔ یہ زندگی جو دھیرے دھیرے برف کی طرح پگھل رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس روح کو کھینچ لے گا اور انسان زمین پر پڑا ہوا ہوگا۔ اب اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی تو اس کے لیے کامرانیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اللہ کا انعام ہے، اکرام ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے۔ اور اگر اس انسان نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اطاعت نہ کی تو اس کی یہ پوری زندگی بیکار ہو گئی۔ اب جب وہ مر کے پہنچے گا، جب اس کی روح اس جسم کو چھوڑ دے گی، اور اب وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو مجرم بن کر کھڑا ہوگا، ایک سرکش انسان بن کر کھڑا ہوگا، ہاتھوں اور پیروں میں اس کے بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، اور اسے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ زمین کا مجرم ہے، جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کی، اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، اس نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں، پوری زندگی ان کے خلاف کرتا رہا۔ لہٰذا بھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ اور دردناک عذاب اب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ سب تمہارے لیے کون کر رہا ہے، کون ہے جو سب یہ انتظام کرتا ہے، کس نے تمہارے لیے پوری دنیا کو سجا دیا ہے، کس نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارش نازل کی، کس نے تمہارے لیے نعمتیں اگائیں، کون ہے جو تمہاری ہر چیز کا مالک ہے، جو تمہاری ایک ایک فکر کی کیے ہوئے ہے، تمہاری ضرورت کا ہر سامان اس نے مہیا کر رکھا ہے۔ پھر اس معبود حقیقی کے لیے تم سجدے کیوں نہیں کرتے، تم عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کو مصیبتوں میں کیوں نہیں پکارتے، ہمیشہ اسی سے اپنا لو کیوں نہیں لگاتے، اسی پر بھروسہ اور اسی پر توکل کیوں نہیں کرتے، اور اس سے ٹوٹ کر محبت کیوں نہیں کرتے۔ وہی اس لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی الہ ہے، وہی اس پوری کائنات کا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ ہوئے ان کا رب ہے، جو ہر ایک کا پالنہار ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو مہیا کرنے والا ہے، وہ سب پر قادر ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، کوئی ہے ہی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب کے اوپر موت آنی ہے اور آ چکی، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ان سب سے دور ہے، اسے موت تو کیا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہر ایک کی ضرورتوں کو سن رہا ہے اور اس کو پورا کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنا دل اسی سے لگاؤ، لو اسی سے لگاؤ، عبادتیں اسی کے لیے، سجدے اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، اسی کو پکارنا، اسی سے لو لگانا، اسی سے محبت کرنا، اسی کو آواز دینا، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا۔ کاش یہ ہماری زندگی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔